السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو اشخاص کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوا تو بڑھتے بڑھتے نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے آ کر بیچ بچاؤ کروایا اور دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں کا کہیں ٹاکرا ہو گیا تو پھر باہم دست و گریبان ہو گئے۔ اب کی بار ان کے جھگڑے میں کافی شدت تھی۔ مکوں، لاتوں، گھونسوں کے ساتھ ننگی گالیوں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ لوگوں نے پھر آ کر کافی کوشش کے بعد ان کو چھڑوایا۔ ہاتھا پائی تو ختم ہو گئی، لیکن عداوت اور نفرت کی آگ مسلسل بھڑکتی رہی۔ یوں پورے دو خاندان جو کہ آپس میں رشتہ دار تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ اب تو دونوں خاندان کے افراد کا وتیرہ بن گیا کہ ایک دوسرے کو خوب سلواتیں سناتے، ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جاتیں، ناموں کو بگاڑ کر برے اور گھٹیا القابات سے پکارا جاتا۔ ان کی اس چپکلش اور رقابت کی وجہ سے پورے محلے کا سکون غارت ہو گیا۔ محلے داروں اور رشتہ داروں نے معاملات کو سلجھانے کی کافی کوشش کی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی، اور جو ایک معمولی سی بات اور اختلافات کی وجہ سے شروع ہونے والی چپکلش کو نفرت کی آگ نے اتنا بڑھاوا دیا کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو گئے۔ عزیز دوستو، یہ جو نفرت، حسد اور تنگ نظری جیسی عادات ہیں، جب انسان میں گھر کر لیتی ہیں، اسے یوں سمجھیں کہ وہ زندہ درگور کر دیتی ہیں۔ اسے کسی پل چین اور سکون نہیں ملتا، اور وہ ہر وقت اپنے رقیب کو نقصان پہنچانے اور پچھاڑنے میں اپنی توانائیاں صرف کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ جو روپیہ پیسہ اس نے اپنے پیارے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ان لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان اخلاقی طور پر تو دیوالیہ پن کا شکار ہو ہی جاتا ہے، ساتھ ہی وہ مالی طور پر بھی دیوالیہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا انسان سماج کے لیے بھی خطرناک بن جاتا ہے، کیونکہ وہ عقل و شعور، اخلاقیات اور اقدار کی سرحدوں کو پار کر کے شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اختلافات ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اختلافات کی جگہ اگر نفرتیں لے لیں تو صورتحال بہت گمبھیر ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کی سوچ اور نظریے میں فرق ہوتا ہے، ہر شخص اپنے زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا رائے مختلف ہو سکتی ہے، اس کا مشورہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ اس سے ناگواری محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات پلے باندھ لیں، بے شک ایک دوسرے سے لاکھ اختلافات کر لیں، معمولی سا بحث و تکرار ضرور کر لیں، چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا بھی ضرور کر لیں، لیکن ان اختلافات کو وہاں پر ہی ختم کر دیں۔ ایک دوسرے کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھیں، دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ ان اختلافات اور بحث و تکرار کو وہاں پر ہی ختم کریں، لیکن کبھی بھی نفرتوں کو پیدا نہ ہونے دیں۔ اختلاف ضرور رکھیں، لڑائی جھگڑا بھی ضرور کر لیں چھوٹا موٹا، لیکن اس کو وہاں پر ہی ختم کریں، آگے نہ بڑھنے دیں۔ جب بات اس سے آگے نکلتی ہے تو پھر نفرتیں جنم لینے لگتی ہیں، اور دونوں سائڈ پہ نفرتیں پنپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نفرتیں تو تباہی بربادی ہی لاتی ہیں، خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ہر وقت ہمیشہ مثبت سوچیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں، مثبت سوچیں، اور نفرت، حسد، کینہ، رقابت سے ہر ممکن بچیں۔ آپ اور آپ کے پیاروں کی زندگی انشاءاللہ تعالی سکھی گزرے گی۔